عدالت العالیہ نے جو اوپن میرٹ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ یہاں پہ دیا ہے، تو اس کو قانونی ماہرین جو ہے وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے، جو دلوں کے بدو کو خوب جاننے والا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو فہیم صاحب کا سلام پہنچے۔ عزیزان ایمان، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا NTSPSC کو، تو جلدی سے کر لیجیے گا سبسکرائب، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر مل سکے۔ کافی دن کے بعد یہاں پہ چینل پہ حاضری ہو رہی ہے، چونکہ ہمارے پاس کوئی ایشو یہ تھا کہ ظاہر ہے یہاں پہ دیکھیں NTS کا کام بھی رکا ہوا ہے، PSC کا کام بھی جو ہے وہ ابھی ظاہر ہے وہ پچھلی جو PSC تھی تو اس کا کام تو کچھ حد تک یہاں پہ جاری ہے، لیکن کل جو کیس تھا جو اوپن میرٹ کیس کے حوالے سے، تو اس کے اوپر ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے اوپن میرٹ کیس کا فیصلہ جو ہے انہوں نے حق میں کر دیا ہے۔ یعنی جو فریقین کے جو دلائل تھے انہوں نے ان کو درست مانتے ہوئے جو فریق ثانی تھا جو اب بنا مزاد حکومت، تو انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے اوپن میرٹ کیس کے جو فریقین تھے ان کے حق میں یہ فیصلہ جو ہے وہ دے دیا ہے، جس کے مطابق صورتحال اب کچھ یوں بن چکی ہے کہ جتنی بھی جو گیزیٹڈ پوسٹ ہیں، اس کے علاوہ بعض وہاں پہ جو عدالتی جو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے وہاں انہوں نے نان گیزیٹڈ کا ذکر بھی کر دیا ہے، اور اس کے بعد یہ صورتحال مزید جو ہے کچھ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کشمکش میں ہی ہے، چونکہ یہاں پہ دیکھیں گیزیٹڈ جو پوسٹیں ہیں 17 اسکیل کی، وہ تو چلیں اوپن میرٹ ہو سکتی ہیں، لیکن جو وہاں پہ نان گیزیٹڈ کا بھی انہوں نے لکھ دیا ہے، تو اس کے بعد سے یہ صورتحال مزید البتہ یہ ہے کہ انہوں نے کوٹا سسٹم ختم کر دیا ہے۔ کوٹا سسٹم ختم ہونے کے کیا کچھ فوائد ہیں یا کچھ نقصانات ہیں، تو اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ جو اہم ترین چیز میں آپ کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس چیز کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ جو انہوں نے اوپن میرٹ رکھا ہے، اس میں کچھ انہیں میرے خیال میں اس کوٹا سسٹم کو مزید بہتر بنانے کے لیے انہیں کچھ فیصلے یہاں پہ انہوں نے استعمال کرنا چاہیے تھے، چاہے جائے کہ اس کو اوپن میرٹ میں ہونے کی صورت میں بعض لوگ اب اس کو دیکھیں اپنی سوچ کے مطابق کر رہے ہیں نا۔ فیس بک پہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے جی کہ ہر ضلع سے جو ٹاپر ہے اس کو سلیکٹ کریں گے، بھائی اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ اس میں اوپن میرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹاپر جتنے بھی ہیں نا، مطلب پھر آپ ہمارے ضلع کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اگر اوپن میرٹ ہے تو پھر ضلع کا نام ہی استعمال نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے اوپن میرٹ اب ظاہر ہے اس کی اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ چپڑیاں بھی اور چپڑی بھی اور دو دو بھی، اب یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ کوشش یہ کریں کہ جو ایکسپلینیشن ہے آپ اپنی طرف سے نہ کریں نا۔ اب یہ ہے کہ اوپن میرٹ ہے تو پھر یہ ہے کہ ایک ضلع سے اگر جو 10 لوگ ہی اگر وہ 10 پوسٹیں ہیں، 10 لوگ ایک ہی ضلع سے سارے ٹاپ کر جاتے ہیں، پھر وہی ہوں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب پھر آپ یہ کہیں کہ ہم فلاں ضلع جو ہے وہ فلاں جو ہے ضلع اس میں محروم ہو گیا ہے، تو پھر یہ چیزیں وہاں پہ کنسیڈر نہیں ہوگی۔ مثلا جو تو پھر یہ ہے کہ اب یہاں پہ وہ پھر وہ چیزیں کنسیڈر نہیں ہوں گی، مطلب کہیں جو کسی بھی علاقے کے اندر جو ہے ظاہر ہے ایجوکیشنل ریشو مختلف اثاث سے مختلف ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کمپٹیشن مختلف ہو سکتا ہے۔ بس ہم یہ بعض اضلاع میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، وہاں پہ ظاہر ایجوکیشنل معیار کو تھوڑا سا ظاہر ہے بہت زیادہ اپ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اب ظاہر وہاں کے کمپیٹنٹ جو لوگ ہیں ظاہر ان کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اب اسی ضلع سے سارے لوگ اب ہوں گے، اب یہ پھر ہم ان کو گلا شکوہ ہم نہیں کر سکیں گے۔ تو اب اوپن میرٹ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ نے ذرا آپ کا کمنٹ سیکشن آپ کے لیے آن ہے، تو اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ اس اوپن میرٹ کیس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو NTS کے حوالے سے بھی اپڈیٹ ہے وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کمنٹ کریں گے، تو مکمل 10-15 لوگ تو کمنٹ کریں گے، آپ ویڈیو مکمل دیکھتے ہی نہیں ہیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نئی ویڈیو نہیں بناتے، تو کوشش یہ کریں آپ ویڈیو میں آپ کمنٹ کریں، تو انشاءاللہ ہم NTS کے حوالے سے بھی جو اپڈیٹ ہے وہ لیٹسٹ اس میں کوئی طرح کچھ ایشوز ہیں ابھی وہ ایشوز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ باقی جو اوپن میرٹ کیس ہے میں اگر آپ اپنی رائے کے حوالے سے بات کروں تو کچھ اس کے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مطالعے کی ضرورت ہے، اس کیس کو کافی حد تک اس کو سمجھنے کی اور اس کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے عدالت العالیہ کو اس کی مزید۔ اب یہ معاملہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے۔ پھر اگر یہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو اس کے علاوہ ایک تو اہم ترین جو چیز ہے وہ زیر التوا جو رکھا گیا ہے انٹرویوز کو، جو انٹرویوز تھے، اس کے علاوہ PSC کا حالیہ جو انٹرویوز سے پہلے بھی جو جن کے لوگوں کی سلیکشن بھی ہو چکی ہے ان کو بھی وہ انہیں ظاہر التوا میں رکھ دیا ہے، تو ظاہر اس سارے کو آپ پروسیس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو یہی تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔